کی محبت نہیں ہوگی وہاں صحابہ کی محبت نہیں آئے گی، اور جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں ہوگی وہاں قرآن نہیں آئے گا۔ بے شک۔ آپ تو غصے میں کہہ دیتے ہیں آج تک منکرین صحابہ اور دشمنان صحابہ نے کبھی مصلح سنایا؟ نہیں، کبھی نہیں سنا۔ اور وہ کیوں آئے؟ قرآن تو صحابہ کے بغیر آتا ہی نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوایا، وہ لکھتے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، صحابہ سمجھتے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، صحابہ کرام پڑھتے جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا حکم ہے، ادھر دیکھو میرے صحابہ، پہلے میں تمہیں نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں، پھر تم نے نماز اسی طرح پڑھنی ہے۔ تو پتا چلا کہ اللہ کے نبی صرف قرآن سمجھانے نہیں آئے بلکہ سب سے پہلے دنیا میں قرآن پر عمل کر کے دکھانے بھی آئے ہیں۔ سب سے پہلا عامل قرآن اس دنیا میں میرا نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قانون کے مطابق اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ذمہ داریاں آ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا او میرے خلیفہ اول، او میرے نبی کے مصلح کے وارث، میرے نبی کے تدبر کے وارث، میرے نبی کی فراست کے وارث، میرے نبی کی وراثت کے وارث، میرے نبی کے کاز کے وارث، میرے نبی کے مشن کے وارث، میرے نبی کے پروگرام کے وارث، میرے نبی کے بعد ساری امت مسلمہ کے وارث حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی عمر بتائیے نا کیا بات ہے؟ فرمایا جنگ یمامہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس چبوترے پر قرآن کے حافظ بنائے تھے، جو دھڑا دھڑ لوگ قرآن کے حفظ کرتے تھے، قرآن کی بہاریں آتی تھی، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ یہ ہے کہ ساری زندگی، بلکہ ایک جگہ فرمایا سارے دن کی نیکیوں میں سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کو یاد کر لیا جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی صحابہ کرام نے بار بار پوچھا جی کیا ہو گیا؟ کہ وہ صحابہ کرام جو قرآن کے حافظ تھے، جو قرآن کی صورتوں کو یاد کرتے تھے، جو قرآن کی منزلوں کو یاد کرتے تھے، اور میرے پیار سے نبی فرماتے تھے او میرے صحابی تو قرآن سنا، او میرے یار تو قرآن سنا، او میرے یار تو قرآن سنا۔ اللہ کو دیکھ کر اتنا پیار آیا کہ اللہ نے عرب میں قرآن کی محبت اتنے ڈال دی ہے کہ ساری محبتیں کم ہو گئی ہیں، آج بھی سب سے زیادہ وہاں اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، میں ایک حدیث شریف پڑھ رہا تھا، علماء نے لکھا ہے، حدیث ہے، مسئلہ تحقیق طلب ہے کہ روز محشر کہا جائے گا وہ شخص سب سے پہلے آئے جو سب سے زیادہ خوبصورت قرآن پڑھتا ہے۔ آپ نے فرمایا، امام الہدیٰ نے فرمایا، امام کبریا نے فرمایا، امام الرسول نے فرمایا، امام الائمہ نے فرمایا، امام الارضیات نے فرمایا، امام المشرقین نے فرمایا، امام المغربین نے فرمایا، امام نے فرمایا، امام الدنیا والعقبہ نے فرمایا کہ او میرے بھائی، محبت میں کبھی کبھی میرے نبی صحابہ کو بھائی کہتے تھے، ذرا خیال رکھنا بات محبت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی کہ اس طریقے سے ہوگا کہ کہا جائے گا وہ قرآن پڑھے جو سب سے زیادہ خوبصورت پڑھتا ہے وہ آئے گا، تاکہ اللہ کا آقا نے فرمایا جس گھر میں لڑائی ہو، جس گھر میں جھگڑے ہوں، جس گھر میں فساد ہو، جس گھر میں روزانہ کا معمول بنایا جائے لڑائی جھگڑے کا، وہاں اللہ کا قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو۔ اللہ کے قرآن کی برکت سے، اللہ کا قرآن کی وجہ سے اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے۔
محسوس ہو کہ اللہ ناراض ہے تو قرآن پڑھا کرو. قرآن پڑھنے سے اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب، اللہ کی رحمت میں بدل جاتا ہے. اور ہم مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. ایسے 2 نمبر ورد اور وظائف بنا لیے کہ اللہ کی فلاح. جی بالکل ٹھیک. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں میں بھی قرآن پڑھتا ہوں. آپ سورہ یاسین کی تلاوت کریں گے، اللہ کی رحمت جوش میں ہوگی. اللہ فرمائیں گے آج تو میرا بھی دل چاہتا ہے قرآن بھی میرا ہے اور زبان بھی میری ہو، یعنی میں خود تلاوت کروں. علماء نے لکھا ہے کہ اللہ خود سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے صحابی نے قرآن کو جمع کرنے کے اشارہ دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اشارہ دے دیا. جب باری حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس وقت اللہ کا دین دوسرے ممالک میں پہنچنا شروع ہو گیا. روم و ایران تک پہنچنا، فتوحات ہو گئی، علاقائی معاملات ہو گئے، پھر لب و لہجہ میں تبدیلی آ گئی، انداز میں تبدیلی آ گئی، قرات میں تبدیلی آ گئی. آپ سرائکی تو سمجھتے ہیں نا؟ جی جی جی. اور ملتان کی سرائکی، رحیم جار خان کی سرائکی، ڈی آئی خان کی سرائکی اور ڈی جی خان کی سرائکی میں ایک فرق ہے نا؟ مفہوم ایک ہے، الفاظ اور ادائیگی میں فرق ہے. تو جب قرآن مجید کے انداز تلاوت میں توجہ رہے اور انداز تحریر میں فرق آنا شروع ہو گیا، تو اس مسئلے کے حل کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ صحابہ کرام کی ایک ٹیم متعین کی. اس میں حضرت زید بن ثابت تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر تھے، حضرت عبد الرحمن بن حارث تھے، حضرت سالم بن عاص تھے. یہ قبیلہ ہے جو حضور کی بڑی بیٹی ہے، وہ حضور کا ایک بڑا جو داماد تھا اس کا نام تھا حضرت ابو العاص بن ربی بن عروی. یہ حضور کا بڑا داماد ہے، حضور کی بڑی بیٹی اس کے گھر میں ہے. حضور کی بڑی نواسی کا نام سیدہ امامہ ہے. جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا سے جانے لگی تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا فاطمہ آپ تو جا رہی ہیں اور آج یقیناً آپ سے زیادہ فرما بردار بیوی پھر مجھے زندگی میں نہیں ملے گی، میں اب کیا کروں گا؟ تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا تھا میرے مجازی خدا جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو میری بھابھی بیٹھی ہے جس کا نام سیدہ امامہ ہے، اس سے نکاح کر لینا، وہ بڑی وفادار ہوگی. یہ وہی سیدہ امامہ ہے جس کو کندھے پر بٹھا کر میرے نبی نے سجدے کیے ہیں، کبھی اتار دیتے تھے کبھی چڑھا دیتے تھے. وہ حضرات حسنین کریمین محترمین کی روایت بھی ہے. میں نے یہ روایت اس لیے پیش کی ہے کہ یہ بات کوئی نہیں کرتا. میرے نبی کے ایک داماد نہیں ہے، 3 داماد ہے. میرے نبی کے 2 نواسے نہیں ہیں، 4 نواسے ہیں. تمہارے عقیدے اور نظریے کو کام میں مولویوں نے زنگ لگا دی ہے. تم میرے پاس بیٹھو، ساری دنیا الٹی بھی لگ جائے تو تمہارے عقیدے اور نظریے میں کوئی فرق نہیں آئے گا انشاءاللہ. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات کرتا ہوں نا میں. یہ بھی میں نے کہا ہے نا، آپ نے فرمایا سیدہ خدیجہ والسیدہ عائشہ والسیدہ حفصہ والسیدہ سودا والسیدہ جویریہ والسیدہ ماریہ قبطیہ والسیدہ میمونہ والسیدہ ام حبیبہ والسیدہ ام سلمہ والسیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہن و سلام اللہ تعالی علیہن.
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 آدمیوں پر مشتمل قرآن لکھنے کے لیے گروپ بنایا. سیدہ حفصہ کے پاس جو حضور کی اہلیہ تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی. مانو میرے نبی نے رشتے دیے بھی اللہ کی مرضی سے ہیں, رشتے دیے بھی اللہ کی مرضی سے. بے شک بے شک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اہلیہ سے نسخہ منگوایا گیا.